دیکھیں مذاکرات اگر ہونے تھے تو بہت پہلے ہو جاتے نا، تقریباً 2-2.5 سال پہلے اگر مذاکرات کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. پہلے تو چور ڈاکو یہ گردان پڑتے رہے. پھر انہوں نے کہا مذاکرات ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے، سیاسی لوگوں کے ساتھ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے. تو آج بھی تو تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں نا، اب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو پہلے یہ باتیں کیوں کی؟ کیونکہ آپ بند گلی میں آ چکے ہیں اور اب راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی پتلی گلی ملے اس کو پکڑیں اور ہم فرار ہو جائیں. تو شوکت یوسف زئی صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے 14 دسمبر سے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو بہتر ہے پہلے اپنی سول نافرمانی والی جو اپنا جو مسئلہ ہے وہ دکھا لیں، اس کے بعد آ کے مذاکرات کر لیں. مذاکرات کے لیے ایسا ماحول نہیں ہو سکتا. مذاکرات کے لیے آپ کو کھلے ذہن کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے اور بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنجیدگی سے لینا ہوتا ہے. اس کی اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. کچھ آپ اگلے کی بات مانتے ہیں، کچھ اپنی منواتے ہیں. یہی سیاست کا حسن ہے، خوبصورتی ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق ابھی بھی جو پارا ہے ان کا جو وہ ہائی ہے. تو جب تک یعنی کھلے ذہن کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ اور مہذب انداز میں مذاکرات انیشیٹ نہیں کرے گی پی ٹی آئی، اس قسم کے بیانات جو شوکت یوسف زئی نے دیے ہیں، اس قسم کے بیانات مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں. جو بات عطا تارڑ نے کی ہے وہ انہوں نے ٹی او آرز کی بات کی ہے، وہ قابل اعتراض نہیں ہے. لیکن جو بات شوکت یوسف زئی کر رہے ہیں وہ قابل اعتراض گفتگو ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر تبصرے تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ 2014 میں بھی ایک سول نافرمانی کی بات کی گئی، بعد میں پھر ظاہر ہے 1-2 دن کے بعد ہی وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا. اس کے اوپر کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے تحریک انصاف کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے یا ان کے حمایتیوں کی طرف سے کہ تب پارٹی صرف 34 ممبران کے اوپر مشتمل تھی، نیشنل اسمبلی کے ان کے پاس تھے. آج جو ہے ان کے پاس 100 کے قریب ممبرز ہیں، 93-94، اور ظاہر ہے پنجاب کے اندر 105 ہیں. پورے ملک کے اندر ان کی حیثیت موجود ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے ان ٹرمز آف ووٹ. تو اس دفعہ اگر وہ سول نافرمانی کی بات کریں گے تو اس کا اثر ہوگا. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ حالات میں سول نافرمانی کی جو تحریک ہے، آپ کو لگ رہا ہے اس سے حکومت جو ہے وہ پریشر میں آ جائے گی؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لیں، جس طرح حسن نے بھی کہا کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سول نافرمانی پہلے کامیاب کر لیں تو بعد میں مذاکرات کر لیں گے. سول نافرمانی کا تو مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پکی طرح پتا ہے. آپ خبر لکھ لیں، نوٹ کر لیں. لکھ لیا کہ دے آر گوئنگ ٹو مارچ آن دی روڈز اگین ایز اینڈ وین دے سو ڈیزائر، اور اس کا آپ مقابلہ کرنے کی نہ پہلے پوزیشن میں تھے نہ اب ہے. تو اس لیے بہتر ہے بات چیت کر کے معاملے کو حل کر لیں. لیکن ان کا تو یہ ہے کہ ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں رہنا اگر ان کے مطالبے مان لیا جائے. وہ رانا ثناء اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا حسن، آپ نے بات کی کھلے ذہن کی. کھلا ذہن، آپ اس کی کیا تعریف یا تشریح کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کھلا ذہن کرے؟ مطلب دیکھیں بات تو تب، مذاکرات تو تب انیشیٹ ہوں گے نا جب یہ حکومت کو حکومت تسلیم کریں گے. جب یہ تسلیم کریں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا. پارلیمان میں بیٹھے ہوئے یار، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے نا حکومت کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے. تو جب جعلی حکومت ہے تو پھر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حکومت ہے. نہیں دیکھیں، آپ سپیکر کو سپیکر مان رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. تو پرائم منسٹر کو بھی پرائم منسٹر مانے جی، پھر پریزیڈنٹ کو بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان مانے، پھر جو چیئرمین سینٹ ہے اس کو بھی چیئرمین آف سینٹ مانے. تو یہ جب مانیں گے تو معاملات آگے بڑھے گا نا. اگر آپ ان کو کہیں گے جی آپ تو جعلی حکومت ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے ہم کیا بات کریں، تو پھر بات تو نہیں ہو سکتی. حکومت کو حکومت مان کے بیٹھیں گے تو مذاکرات ہوں گے، پھر مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دھونس دھمکی گالی اس طریقے سے مذاکرات بڑھانا چاہیں گے تو پھر مذاکرات کوئی بھی نہیں کرے گا. پھر بات وہی ہے کہ آپ پہلے اپنی سول نافرمانی کر لیں، روڈوں پر آ لیں، روڈوں کو آ کے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، پھر مذاکرات دیکھ لیں گے.